السلام علیکم کلاس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز۔ کل ہم نے عقائد کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا، اس کے بعد آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں جو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز، موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز جو ہے وہ، اس کے ساتھ دوسری جو نمازیں ہیں، عید نماز ہے، نماز جنازہ ہے، نماز کسوف اور خسوف، اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں، تو اس میں کچھ ضروری چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ نماز سن 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی۔ باقاعدگی سے جو نماز کی فرضیت ہوئی تھی، نماز کو فرض کیا گیا تھا مسلمانوں پر، وہ سن 2 ہجری میں۔ اذان کی ابتدا ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ہوئی تھی، یعنی اذان جب مسلمانوں نے نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کا طریقہ سوچا تھا، پھر ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا، تو اس کے بعد باقاعدہ اذان کی طریقہ کار اور اس کے بعد اس طریقے سے نماز سے پہلے اذان دینے مسلمانوں نے شروع کیا تھا، تو وہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد۔ ارکان اسلام میں سے پہلا رکن کون سا ہے؟ کلمہ شہادت۔ میں نے آپ کو شاید نہیں بتایا، عقائد ارکان جو ہے وہ 5 ہیں، عقائد جو ہے وہ 7 ہیں۔ 5 ارکان میں سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے۔ فرض نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، کل ٹوٹل فرض نمازوں کی جو رکعتیں ہیں، صرف فرض کی، وہ 17 رکعتیں ہیں۔ نماز کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، قومہ۔ قومہ کا مطلب ہوتا ہے رکوع کے بعد کھڑا ہونا، یعنی ہم جب رکوع کرتے ہیں نا، رکوع کے لیے سر جھکاتے ہیں، جھکنے کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں نا سیدھے بالکل، تو اس کو قومہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جلسہ بھی ہے، جلسہ جو ہے وہ اتحیات کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں نا، تو اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ وضو میں ٹوٹل 4 فرض ہیں، جو ہم وضو کرتے ہیں نماز سے پہلے، اس میں 4 فرض ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ تو وضو کے علاوہ ایک اور چیز ہے تیمم۔ تیمم کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کسی ایسی جگہ میں آپ ہوں تو وہاں پر پانی موجود نہ ہو، پانی کی عدم موجودگی میں، مطلب 30-40 یا اتنے کلومیٹر، مطلب آپ آسانی سے جس فاصلے کو طے کر سکیں وہاں تک پانی ممکن ہو، تو پھر آپ پانی سے وضو کریں گے۔ لیکن اگر پانی موجود نہ ہو، پانی کی عدم موجودگی میں آپ وہاں تیمم کرتے ہیں، جو مٹی پر ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ اور کونوں اور جسم اور جو اس میں منہ پر لگاتے ہیں، اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ نماز جنازہ آپ کو پتہ ہوگا، نماز جنازہ وہ نماز ہے جس میں کوئی رکوع اور سجدہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آگے شاید میں نے نوٹ کیا ہے، جب میت کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ پورے محلے میں سے، پورے گاؤں میں سے، پورے گھر میں سے اگر کسی ایک شخص نے نماز جنازہ میں شرکت کر لی تو پورے محلے کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی ایک نے بھی نماز نہیں ادا کی تو پورا گاؤں، پورا علاقہ، پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں، اس میں کوئی رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ وضو جو ہم کرتے ہیں، اس کا ذکر جو ہے وہ کس صورت کے اندر آیا ہے؟ تو اس کا سورۃ مائدہ کے اندر جو ہے وہ اس کا ذکر آیا ہے۔ بعض دفعہ صورتوں کے نام اور ان کے معنی بھی پوچھ لیے جاتے ہیں۔ تو مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، تو سورۃ مائدہ جس میں وضو کا ذکر آیا ہے اور مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ نماز جمعہ جو ہم ادا کرتے ہیں، 5 نمازوں کے علاوہ ٹوٹل ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ ہم جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جمعے کی نماز جو ہے ہجرت کے وقت فرض ہوئی۔ ہجرت کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قبیلہ بنو سالم پہنچے تھے تو وہاں پر آپ نے پہلی جمعہ کی نماز ادا کی تھی۔ اس کے بعد ہم نماز عید جو ہے وہ ہم 2 ہجری میں، جو ہم عید کے لیے کا دن ہوتا ہے، سارے لوگ اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں، مساجد میں جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم عید نماز ادا کرتے ہیں۔ تو عید نماز بھی سن 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کتنی رکعتیں ہیں؟ عید الفطر جو رمضان والی عید ہے، عید الاضحیٰ قربانی والی عید، تو اس میں 2 رکعتیں ہیں۔ لیکن ایک اور زائد چیز ہے ان کے اندر، عیدین کا مطلب دونوں عیدوں کی نمازوں کے اندر، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں نمازوں کے اندر زائد 6 تکبیریں ہیں۔ 6 تکبیریں، پہلے جو ہے وہ پہلی رکعت کے اندر اور اسی طرح دوسری رکعت کے اندر۔ نماز خسوف اور دوسری ہوتی ہے نماز کسوف۔ نماز خسوف چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ چاند گرہن جب ہو جائے، چاند کو گرہن لگ جائے، تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو خسوف
یعنی خسفت القمر یعنی چاند گرہن ہوا. تو اسی طرح نماز کسوف ہوتی ہے، سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے. ان میں عموماً ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے دونوں کی پہچان میں، تو اس لیے خسوف یعنی چاند گرہن، کسوف یعنی سورج گرہن. نماز تراویح جو ہے ہم رمضان کے اندر عشاء نماز کے بعد جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو ہم نماز تراویح کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ، سکون، مطلب سکون، اطمینان وغیرہ. تو یہ نماز سنت مؤکد ہے. یہاں پر ایک اور نماز جو ہے وہ شاید میں بھول گیا ہوں، نماز استسقاء. نماز استسقاء جو ہوتی ہے وہ بارش طلب کرنے کے لیے ہوتی ہے. استسقاء کا مطلب ہوتا ہے بارش طلب کرنا. یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں نماز استسقاء. استسقاء کا مطلب ہوتا ہے بارش طلب کرنا. چونکہ جب ہم ہمارے پاس بارش کی قلت ہو جاتی ہے، بارش کا شدید خوراک اور ان دینی چیزوں پر جو ہے وہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے خوراک کے اندر کمی ہو جاتی ہے، تو اسی لیے جانور جو ہے وہ پیاسے مرنے لگتے ہیں. انسانوں کو بھی پانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور بارش نہ ہو رہی ہے خدا کی طرف سے، تو وہاں پر ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے، یعنی بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے.